अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज नबी की सीरत पर वीडियो रिएक्शन देने वाली हूँ। ये वीडियो मैंने देखी हुई है पहले से, बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इस पर रिएक्शन देने वाली हूँ क्योंकि आप भी इस वीडियो को देखें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे नबी के बारे में है, हमारे नबी की सीरत के बारे में है, तो जानना तो बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी के बारे में आप जितना जानोगे उतना कम है। मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं अब इस पर रिएक्शन देने वाली हूँ। आप सब लोग भी इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही अच्छी है वीडियो क्योंकि अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है मोहम्मद। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का पैगाम मक्का से, हम आपके साथ हिजरत करेंगे। ये बात है इंसानों और जिन्नातों के रहबर की। मेरे दादा ने खुद अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े होते देखे थे। अरे वो देखो चांद की तरफ। ये बात है सीरत नबी की। आज मिनट से पहले सेकंड के बाद हम फौरन स्टेटस लगा देते हैं, आई लव मोहम्मद। लेकिन अफसोस अपने आप से इस सवाल करना भूल जाते हैं कि कौन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने इसहाक, नबी की सीरत लिखना आसान नहीं। ये जो बेड़ा तुमने उठाया है काफी हिम्मत का, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। कितनी बीवियां थी उनकी, क्या नाम थे उनके, वो कौन सी सन में पैदा हुए। खदीजा के इंतकाल के बाद मैंने नबी को मुस्कुराते नहीं देखा। सही कहते हो, पूरा साल होने को आया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरी नबी के लिए मक्का को ही क्यों चुना, और क्या कुरान को बगैर सीरतुन नबी जाने समझा जा सकता है। भाई ताजीम, मुझे कुरान की ये आयत समझ नहीं आ रही। यहाँ बात किस बारे में हो रही है? ये आयत जंगे बद्र के बारे में है, जब अल्लाह ने गैबी मदद भेजी थी। अच्छा, और इसमें दूसरे नबियों का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल, आदम, इदरीस, हूद, सालेह, लूत, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, शुएब, मूसा, हारून, नूह, सबका जिक्र है इसमें। अगर आप ये सब नहीं जानते तो अपने आप से सवाल कीजिए कि शैतान का ऐसा कौन सा वसवसा है कि ज़िंदगी के इतने साल गुजारने के बाद भी उसने आपको अपने नबी से, जिसकी मोहब्बत का आप दावा करते हैं, महरूम रखा हुआ है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे लब्बे और सीने के दरमियान वफात पाई। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सीरतुन नबी की एक सीरीज, जिसमें हम बहुत आसान और मज़ेदार तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानेंगे। तो चलिए ये सफ़र मैं और आप मिलकर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज़ के सफ़र का पहला कदम है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान और मज़ेदार तरीक़े से हम और आप सीरतुन नबी पढ़ सकें, क्योंकि हम सब लोग ज़िंदगी के आखिरी सांस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह और उसके रसूल को जानते हों, पहचानते हों। अब सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि यार सीरतुन नबी पढ़नी क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। उसके लिए ये वीडियो देखिए। विजय, दीनानाथ, जॉन और हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। ये वीडियोस देख के, इन एक्टर्स को देख के आप ज़रूर हैरान हो गए होंगे। तो देखिए, इंसान का जो नेचर है ना, वो बड़ा इमिटेटिंग है। अच्छा लगता है उसे दूसरों की नकल उतारना, जिनसे वो इंस्पायर होता है, जिनको वो आइडलाइज करता है, उनकी जैसा बनने की कोशिश करता है। कुरान में ये बात आई है कि हम जानते हैं कि तुम्हारा नेचर इमिटेटिंग है, तुम दूसरों की नकल करोगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे, तो हमने तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे 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 बेहतर एग्जाम्पल सेट की है। इनकी पैरवी करो, इनको फॉलो करो। And there are over 50 verses in the Quran that command us
to take the Prophet ﷺ as an example. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اب جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے، تو علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننا فرض العین ہے۔ فرض العین کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر انڈیویجول کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو جانے، کیونکہ آپ بنا جانے بنا پہچانے کیسے کسی کو فالو کر سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ ایمان کے مکمل ہونے کی شرط ہے۔ عربی زبان میں اسے شرطن صحت الایمان کہتے ہیں، یعنی ایمان کے کمپلیٹ ہونے کی ایک کنڈیشن ہے۔ اور تیسری بہت 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 امپورٹنٹ بات، عاشق کیا چاہتا ہے؟ عاشق چاہتا ہے کہ اسے اس کے محبوب کی خبر ملتی رہے۔ اچھا، اسے وہ بات پسند ہے کیا؟ اسے وہ نیلا رنگ پسند ہے؟ پیلے نہیں، گلابی والے پھول دیجئے، میری بیگم کو وہی پسند ہیں۔ اکثر عاشق اس طرح کے سوال کرتے ہیں اپنے محبوب سے ریلیٹڈ۔ تو اگر آپ عاشق رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو بے شک آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے وہ کیسے دکھتے تھے، وہ کیسے چلتے تھے، وہ کیسے ناراض ہوتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں گے، تبھی ہم ان سے محبت کر پائیں گے، کیونکہ علم اور جانکاری سے محبت بڑھتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ Say if you love Allah then follow me and Allah will love you۔ تو اس لیے محبت بڑھانے کے لیے سیرت النبی کو پڑھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی بھی انسان کا ایمان جب تک مکمل نہیں، جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو۔ جیسے جیسے میں آپ کو جان رہا ہوں، ہر لمحہ میری محبت آپ کے لیے اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ میرے اسرائیلی بھائی، آپ کا اخلاق ہی آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سیرت اور کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، بغیر سیرت النبی کو پڑھے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن ایک نان لینئر بک ہے۔ ابھی کچھ بات ہو رہی ہے اور اچانک سے کچھ اور بات ہونے لگی۔ اب یہ جو اچانک والا اینگل ہے نا، یہ آپ کی لائف سے بالکل ختم ہو جائے گا اگر آپ نے سیرت النبی کو پڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے، جن کے پر ہوتے، جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے، اور لوگ انہیں دیکھ کے فوراً ایمان لے آتے۔ لیکن پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی، ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں، وہ تو فرشتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو رسول اور نبیوں میں سے چنا ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے ایک لیونگ ایگزامپل بن سکیں، تاکہ انہیں ہم دیکھ کر سیکھ سکیں کہ کیسے ایک اچھا باپ بننا ہے، ایک اچھا دوست بننا ہے، ایک اچھا بیٹا بننا ہے، ایک اچھا لیڈر بننا ہے، ایک اچھا ساتھی بننا ہے، ایک اچھا پڑوسی بننا ہے۔ تو ہمارے اخلاق کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے ماحول اور معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب کو سیرت النبی کا پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی موڑ پر جب آپ اداس ہوں گے نا، آپ کو لگے گا کہ شاید اب جینا آسان نہیں، اب واپس یہ دل دوبارہ سے دھڑک نہیں پائے گا، تب یہ سیرت ہی ہوگی جو آپ کو ایک دم باہوں میں بھر لے گی، آپ کو سکون دے گی، آپ کو آپٹیمسٹک بنائے رکھے گی، آپ کو احساس دلائے گی کہ نبی کی زندگی میں ایسے ایسے مقام آئے ہیں کہ سن کے آپ کا دل پھٹ پڑے گا۔ لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے کچھ برا نہیں چاہا، ہمت رکھی، اللہ پہ بھروسہ رکھا۔ محمد النبی الامی۔ اور سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، ان کے آنر کو، ان کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، ہمیشہ اونچا رکھنے کے لیے سیرت النبی پڑھنا بے انتہا ضروری ہے، تاکہ جب کوئی ان پر انگلی اٹھائے نا تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہو۔ Why did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married Aisha at the age of 9? تو میرے خیال سے اب یہ بات ایک دم کلیئر ہو چکی ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنی کیوں چاہیے۔ تو اب اس سے ایک اور سوال نکل کر آتا ہے کہ ایکچولی سیرت ہے کیا؟ واٹ از سیرہ؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ سیرہ ایک اسٹریس فری سبجیکٹ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے اندر۔ اس میں ہونے والے انسیڈنٹ کو، لوکیشنز کو، تاریخوں کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سیرت النبی کا مقصد چیزوں کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک بدلاؤ لے کر آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھانا ہے۔ نبی کا پیغام مکہ سے، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیکنیکل اسپیکٹ پہ کہ بھئی سیرہ ہے کیا؟ تو سیرہ ایک عربی کا لفظ ہے جو سارہ کے لفظ سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا۔ تو جب آپ کہتے ہیں سیرت النبی
تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کی زندگی کا سفر. اب چونکہ یہ ایک سفر ہے تو سفر میں بڑے پڑاؤ بھی آتے ہیں, کہیں رکنا بھی ہوتا ہے, کہیں چلنا بھی ہوتا ہے, کہیں ٹھہرنا بھی ہوتا ہے. تو اس سفر میں کون کون سے پڑاؤ ہیں؟ سب سے پہلا شمائل, یعنی کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, آپ دکھتے کیسے تھے, آپ چلتے کیسے تھے, آپ باتیں کیسے کرتے تھے, آپ کے غصہ ہونے کا انداز کیا تھا, آپ کے مسکرانے کا طریقہ کیا تھا. یہ سب باتیں, یہ سارے شمائل ہمیں سیرت النبی میں ملتے ہیں. اب اگلا پڑاؤ کیا ہے؟ مغازی یعنی کہ بیٹلز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری جنگیں ہوئیں, بہت ساری غزوہ ہوئیں. جن جنگوں میں, جن ایکسپیڈیشن میں وہ پرسنلی شامل تھے, تو ہم ان جنگوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے جس سے اسلام کو پھیلانے میں آسانی ہوئی, فتح ملی. اس کے علاوہ جو تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے وہ ہے احوال یعنی کنڈیشنز. اب کیسی کنڈیشن؟ وہ حالات جب آپ بھوکے تھے, وہ حالات جب آپ اکیلے تھے, وہ حالات جب آپ صحاباؤں کے ساتھ تھے. یعنی آپ کی فزیکل کنڈیشن, آپ کی سوشل کنڈیشن, آپ کی ایموشنل اسٹیٹ. بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے. اب جب یہ دونوں باتیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ بھائی سیرہ کیا ہوتی ہے اور سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے, تو اب یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ سیرہ پڑھنے کا ادب کیا ہے. تو ہمارا ادب یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ محسوس کریں یہ جو 15-20 منٹ میں نکال رہا ہوں یہ صرف اور صرف میرے اور میرے نبی کے لیے ہیں. ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے. اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا. اس کے علاوہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ وضو کر کے, خوشبو لگا کے, اپنے ماحول کو ایک سکون بھرا بنا کر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے تھے, کیونکہ نبی پاک کو خوشبو بے انتہا پسند تھی. اور خوشبو ایک صدقہ جاریہ ہے, کیونکہ لگا تو اسے آپ رہے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. آپ کو تو خوشبو آنا ہی بند ہو جاتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا ماحول ایلیویٹ ہوگا, پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا, اور ایک طریقہ اور ایک ادب ہم سیکھیں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا, پتہ چل جاتا تھا خوشبوؤں سے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری سوال پر کہ بھائی ٹھیک ہے سیرہ کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ چل گیا, سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا, سیرہ پڑھنے کا طریقہ ادب کیا ہونا چاہیے ہمیں وہ بھی پتہ چل گیا. اب سیرہ کہاں سے پڑھنی ہے یہ تو بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کے 130-140 سال کے بعد ایک ہسٹورین ہوئے ابن اسحاق. انہوں نے سوچا کہ بھئی دین ایجپٹ میں, افریقہ میں, پرشیا میں, ساری دنیا میں پھیل رہا ہے, تو کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک جگہ اکٹھا کروں تاکہ لوگ ان کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں اور سب جگہ ایک بات مکمل طور پر پہنچ سکے. ابن اسحاق, نبی کی سیرت لکھنا آسان نہیں. یہ جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے کافی ہمت کا لیکن بہت مشکل کام ہے. مشکل تو ہے لیکن آپ کی سچی سیرت کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. بے شک اللہ تمہارے کام میں آسانی کرے. اب کیونکہ ان کی خود 2 پشتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ چکی تھیں, صحابہ تھے ان کے دادا پردادا, تو انہوں نے الگ الگ صحاباؤں کے پوتوں سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھ کر ویریفائی کر ملٹیپل صحاباؤں سے سیم نریشن کو ویریفائی کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مکمل زندگی کا جو بایو ڈیٹا تھا وہ جمع کر لیا اور اسے کرونولوجیکل آرڈر میں لگا دیا. یعنی کہ پہلے یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا. لیکن جیسا میں نے کہا یہ ایک ہسٹورین تھے, یہ کوئی حدیث اسپیشلسٹ نہیں تھے. اسی لیے جب ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں تو ہم وہاں سے کوئی لیگل رولنگ نہیں نکال سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے ارے نبی نے ایسا کام کیا تھا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. نہیں. اس کے لیے فقہ ایک الگ کیٹیگری ہے, اس کے بارے میں الگ سے پڑھنا ہے. اس کو تو ہم صرف اخلاقیات کے طور پہ پڑھتے ہیں, اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, جیسا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. جوال یہ دیکھو یہ والی حدیث, اور اس پنے پر بھی ایک کمزور روایت ہے.
इब्न इसहाक की तहकीक में कुछ कमियां हैं। सही कहा, चलो मुफ्ती साहब को खबर करते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरा और इनके एक स्टूडेंट हुए, उनका नाम था इब्न हिशाम। इब्न हिशाम ने महसूस किया कि मेरे उस्ताद ने बहुत ज़्यादा लंबा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना दिया है। तो उन्होंने क्या किया, जो कमज़ोर हदीसें थी, कमज़ोर रिवायत थी, उन्हें अलग निकाल दिया और फिर जाकर उन्होंने 3 वॉल्यूम की एक किताब बनाई जिसको हम सीरे इब्न हिशाम कहते हैं। ये किताब फैक्चुअली इतनी ज़्यादा करेक्ट थी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसे हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक कि इब्न कसीर, इमाम अल-सुयूती, इमाम अल-बैहक़ी, इन सब उलमाओं की किताबें इब्न हिशाम की सीरतुन नबी पर ही बेस्ड हैं। इसके अलावा दुनिया की हर किताब सीरतुन नबी की इन 3 किताबों पर बेस्ड है। अब क्योंकि वक्त बदलता चला गया, लोगों के पास वक्त कम हो गया या लोगों के पास उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, तो सीरतुन नबी को मुख्तसर किया जाने लगा, छोटा किया जाने लगा, समराइज किया जाने लगा। मकतूब, अभी तक सीरत मुकम्मल नहीं की? कोशिश करता हूँ मगर वक्त नहीं मिल पाता। इन किताबों को पढ़ना भी उतना आसान नहीं है। अक्सर लोगों के लिए इसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। मुझे खुद ये किताब ख़त्म करने में तकरीबन 2.5-3 साल लगे हैं। मैंने पार्ट टाइम इसको हर रोज़ पढ़ा है, 2-2.5 घंटे ऑलमोस्ट। तब भी मुझे 2.5-3 साल लग गए, क्योंकि जब आप इस तरह की कोई किताब पढ़ते हैं तो वो आप अकेले नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको किसी न किसी आलिम की ज़रूरत होती है, वो आलिम जो उस पेज की डिटेल्स को आपको बताए। तो मैंने डॉक्टर यासिर काजी हैं, शेख हमदा यूसुफ हैं, शेख अब्दुल नासिर अहमद जांगा हैं, इन सब को रेफ़र किया। इसके अलावा एक और किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सीरतुन नबी की। इसके अलावा अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, अबू बकर सिराजुद्दीन उर्फ मार्टिन लिंग की ये किताब पढ़ सकते हैं, मोहम्मद। मेरे ख्याल में अंग्रेज़ी में वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। And his name in Arabic means Sirajuddin, the lamp that guides to religion. And so I am eternally indebted to him. लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक परिवार, एक फैमिली की तरह हैं, तो आपको इन किताबों को ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन सब किताबों की PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप इन किताबों को डाउनलोड कीजिए, इनके 10-12 पेजेस प्रिंट करवाइए, आराम से पढ़िए और फिर अगली वाली वीडियो देखिए। तो उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि किसी भी किताब को पढ़ने का तरीका क्या होता है। व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ रीडिंग अ बुक। क्योंकि खाली किताब के पन्ने पढ़ लेने से बात ख़त्म नहीं हो जाती, उसकी गहराई में बहुत ज़्यादा उतरना पड़ता है। Abu Hayyan al-Tawhidi said, يظن الغمرة أن الكتب تهدي. Try to learn without a teacher, you'll go astray. उम्मीद करता हूँ कि सीरतुन नबी की ये पहली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए, हर बात का फैक्ट हो, सबूत हो, आपके पास प्रूफ मौजूद हो और आप बिल्कुल भी बोर ना हो। और आप भी कोशिश करिएगा कि जुड़े रहें, लगे रहें। तो अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, क्या आपको कोई नई बात सीखने को मिली, कुछ नया जानने को मिला। जैसा भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह वीडियो बहुत 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 बेहतरीन थी, मुझे बहुत पसंद आई। मैं अब इनके कंटिन्यू वीडियो पर भी रिएक्शन देने वाली हूँ इंशाल्लाह। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। जो भी मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।